السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامنے جگہ چھوڑے نا جعفر بھائی، آئیے ادھر، آپ بھی آؤ سامنے بیٹھو بھائی، ابھی تھوڑا ہٹ جاؤ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ معزز بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اسی کے توفیق سے آج ہم اللہ کے اس گھر میں جمع ہوئے، عبادتیں کی اور کچھ دین کی باتیں سننے اور سنانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہماری اس بیٹھنے کو، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہم آمین۔ معزز بھائیوں، گزشتہ دروس میں ہم نے بہت ساری چیزیں معلوم کی تھی سلام کے تعلق سے، اور کل آپ نے ایک وعدہ بھی کیا تھا مجھ سے کہ جو ہے ہم 20-30 سال سے جو ہے سورہ فاتحہ پڑھتے آ رہے ہیں، کل ہم پڑھ کے آئیں گے۔ اب میں کیا پڑھ کے نہیں پوچھوں گا، کون کون پڑھ کے آپ بتائیے۔ جعفر بھائی پڑھنے والے ہیں فیوچر میں؟ نہیں، کیا پڑھے پوچھتا نہیں، پڑھے کیا وہی ہاتھ اٹھانا ہے۔ کون کون پڑھے وہ پوچھتا ہوں۔ پڑھے کیا پڑھے؟ سورہ فاتحہ پڑھ کے آئے ہیں آپ لوگ؟ سل ہے، پڑھ سکتے ہیں نا؟ پڑھنے آتا نہیں، پڑھ کے ہے کیا؟ جو حکم دیا گیا کل آپ نے انشاءاللہ کہا تھا پڑھ کے آنا چاہیے تھا انشاءاللہ، تو کل کے لیے آپ کو اجازت دے دیتا ہوں، کل پڑھ کے آئیں گے انشاءاللہ۔ آپ بھی آئیں گے انشاءاللہ، پڑھ کے آنا ہے۔ کل جو نہیں پڑھ کے آئیں گے تو انہیں کیا سزا ہے؟ نہیں، وہ کل پڑھ کے آنا، نہیں پڑھ کے آئے تو سزا 1000 روپے دیں گے، فائن، سب کو دعوت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پڑھ کے آئیں گے، ہاں 1000 روپے لے کے نہیں آنا، پڑھ کے آنا انشاءاللہ۔ تو ایک وعدہ تھا سورہ فاتحہ پڑھ کے آنا، اور دوسری اہم بات آپ کو یہ مجھے بتانا ہے، آج کیا دن ہے؟ آج جمعہ میں ہم شامل ہو گئے، ہاں، تو جمعہ کے کچھ آداب بھی ہم نے تفصیل کے ساتھ جانے تھے۔ کچھ دو ادب بولیے ایمن، جمعہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ احسنت، بارک اللہ فیکم۔ جمعہ کے دن کیا کام کیا کرنا ہے؟ سورہ کہف پڑھنا ہے۔ سورہ نمبر کتنا ہے وہ؟ بارک اللہ فیکم۔ محبوب بھائی ادھر سے، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم بولو بھائی، بہت بڑی بات ہے۔ سورہ نمبر 18 سورہ کہف پڑھنا، اس کی فضیلت کیا ہے زبیر بھائی؟ اسے پڑھیں گے تو فضیلت کیا ہے؟ نیکیاں ملیں گی اور خصوصی ثواب ہے نا؟ بولیے جعفر بھائی۔ بارک اللہ فیکم۔ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک ایک نور اللہ کی طرف سے ملتا ہے، مطلب اللہ کی مدد اس بندے کو شامل حال ہوتی ہے۔ ایک کام ہوا، دوسرا کیا کام کرنا ہے؟ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم۔ چلتے ہوئے مسجد کو آنا ہے۔ آپ کا گھر دور ہے، آپ جو ہے آئے ہیں تو ایک 50 قدم تو جو ہے چل کے آئیے، گاڑی کھڑا کر کے جو ہے آپ چل کے آئیے، عمل سنت پہ ہو جائے گا۔ تو اس کی فضیلت کیا بتائی گئی؟ ایک ایک قدم پر 1 سال نفل روزے رکھنے اور 1 سال تہجد کی نماز پڑھنے کے ثواب ہے۔ اور کوئی بولیں گے؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کل جمعہ ہے، بعض لوگوں کو وہ بھی نہیں معلوم رہے گا جمعہ ہے، تو جمعہ کے دن جو ہے عمل کرنا ہے۔ اور کچھ بولیے۔ اول وقت میں مسجد کو آنا ہے، اور اچھا تمہیں بولی دوسرا بولو ابھی۔ درود بھیجنا، جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھنا ہے۔ اور عبد المقید
بولیے جمعہ کے دن کیا کرنا ہے ابھی؟ بارک اللہ فیکم. عصر سے مغرب کے درمیان ایک وقت ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس وقت میں ہمیں دعائیں کرنا ہے. اور آصف بارک اللہ فیکم. جمعہ کے دن پاکی صفائی کا اہتمام کرنا ہے. یہ تمام چیزیں انشاءاللہ کریں گے، کل انشاءاللہ عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں جمعہ کا جو خصوصی ثواب ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم آمین. معزز بھائیوں، سلام کے تعلق سے ہم نے بہت ساری باتیں معلوم کی تھی. غلط طریقہ کیا ہے، صحیح طریقہ کیا ہے، ہم نے معلوم کیا تھا. ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے تعلق سے ہمیں ادب سکھایا ہے. یسلم الصغیر علی الکبیر والمار علی القاعد والقلیل علی الکثیر. 3 باتیں یاد رکھیں گے انشاءاللہ. چھوٹا بڑے کو سلام کرے. کیا ہے؟ چھوٹا بڑے کو سلام کرے. جانے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے. گاڑی پہ جا رہے ہیں، آپ چل رہے ہیں یا بیٹھے ہوا کوئی ہے اسے سلام کریں. پہلا کیا؟ چھوٹا بڑے کو سلام کریں. دوسرا بولو. ہاں، سوار بیٹھے ہوئے کو سلام کریں. تیسرا والقلیل علی الکثیر، چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کریں. کتنے ہوئے؟ 3. یہ قاعدہ ہے، لیکن اس قاعدے پہ عمل کرنا ہے. بسا اوقات وہ آگے والا پہل نہیں کر رہا ہے تو آپ آگے پہل کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے ہونے کے باوجود بچے کھیلتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھتے تھے، بچوں کو سلام کرتے تھے. یہ نہیں سمجھتے کہ میں بہت بڑا انسان ہوں، نہیں ہے. بچوں کو جا کے خود سلام کرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اس لحاظ سے جو ہے ایک ادب یہ بھی معلوم ہوتا ہے. ہمیں کوشش کرنا ہے اگر بچے آگے بڑھ کے سلام کرتے ہیں موقع انہیں دینا چاہیے. اگر نہیں ہو رہا ہے تو ہم اپنی جانب سے سلام کر دینا. بات سمجھ میں آ گئی؟ 3 باتیں ہوئی. اور اسی طریقے سے ایک جماعت آ رہی ہے، ادھر سے ایک جماعت جا رہی ہے، تو ایک جماعت میں سے ایک آدمی سلام کر دیا اور پوری جماعت میں سے ایک جواب دے دیے تو کافی ہے کہ نہیں؟ کافی ہے. ایسا نہیں کہ پورے سلام کر رہے ہیں، پورے جواب دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. کافی ہے. ہاں کوئی جواب دے دے تو الگ بات ہے، لیکن شریعت کا اصول کیا ہے؟ ایک سلام کر دے، اس میں سے ایک جواب دے دے تو کافی ہے. ایسا نہیں کہ میں نے سلام کیا ہے 20 میں سے جو ہے 2 ہی جواب دیے ہیں، 18 کیوں جواب نہیں دیے؟ ایسا نہیں ہے. 2 جواب دیے تو بھی تمہارے لیے کفایت کر جائے گا. اور سب سے اہم بنیادی بات، آپ جس کے گھر کو بھی جائیں، میں جو آیت آپ کے سامنے آج تراویح میں پڑھی گئی سورۃ النور، کتنے آداب اس میں بتائے گئے. اللہ اکبر. خصوصاً پردے کے بارے میں جو سنجیدگی بتائی گئی اس میں معمولی بات نہیں ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. اے ایمان والو، دوسروں کے گھروں میں اجازت کے بغیر ہرگز داخل نہیں ہونا ہے. جب اجازت مل گئی تو سلام کر کے اندر داخل ہونا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بہت سنجیدگی کو اپنایا ہے. تعلیم دی کہ آپ کسی کے گھر گئے ہیں تو آپ جو ہے دروازے کو کھٹکھٹانے کے بعد جو ہے رائٹ سائڈ کھڑے ہو جائیں، کسی اور سے ہٹ جائیں، تاکہ دروازہ کھولتے ہی جو ہے اس کے گھر میں جو خواتین ہیں اس پہ نظر نہ پڑے، یا کوئی اس کی اہم ضرورت کی چیز تھی، کوئی چھپانے والی چیز تھی کہ کھولتی آپ کی نظر پڑ گئی، گھر والے کو تکلیف ہو گئی. کیسے شیطان انسان ہے کہ دروازہ کھولتے ہی دروازے کے سامنے کھڑا ہوا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی آنکھیں کو پھوڑنے کا حکم دیا جو کسی کے گھروں میں جو ہے جھانک کے دیکھتا ہے، نظر رکھتا ہے. اس کی آنکھیں کو پھوڑنے کا حکم دیا. اس کی آنکھیں پھوڑ دی گئی، اس کا کوئی جو ہے بدلہ نہیں ہے، کوئی قصاص نہیں ہے، کیونکہ اس نے اتنی بڑی غلطی کی ہے. تو اس طریقے سے سنجیدگی کو اپنایا گیا. آپ کسی کے گھر کو گئے ہیں، گھر میں سے آواز آ رہی وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، بتایا جا رہا ہے کہ بعد میں ملتا ہوں بھائی، چلے جانا. میں گیا تھا، میں جانے کے بعد مجھے جاؤ بولتی. اس کے گھر کو زندگی میں نہیں آتا. ایسا ہے نہیں.
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر گئے، اجازت مانگی، آواز نہیں آئی، دوسرے وقت میں اجازت مانگی، آواز نہیں آئی، تیسرے وقت میں اجازت مانگی، آواز نہیں آئی، لوٹ کے چلے گئے۔ کیوں؟ شریعت کا حکم ہے 3 مرتبہ اجازت کر آپ کو ہے، اس کے بعد آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ کسی کو کال کر رہے ہیں، فون کر رہے ہیں، ایک بار آپ نے رنگ کیا، وہ تم کو جواب نہیں دیے ہیں، پھر آپ نے تھوڑی دیر کے بعد دوسری مرتبہ کیا، آپ کو جواب نہیں ملا ہے، تیسری مرتبہ بھی آپ نے کیا۔ 3 مرتبہ کرنا ضروری نہیں، 1 مرتبہ میں آپ سمجھ گئے تو چھوڑ دو۔ اگر آپ کو اتنی سخت ضرورت ہے 3 بار کر دیے، شریعت نے کہا 4تھی مرتبہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، بنو عامر کا ایک شخص گھر میں سیدھا داخل ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو باہر کر دو اس کو، اور اس کو ادب سکھاؤ، گھر میں داخل ہونے کے آداب کیا ہیں۔ صحابہ نے ان کو ادب سکھایا، کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ادخل، سلام کرنا ہے اور اس کے بعد اجازت مانگنا ہے کہ میں اندر آنے کی مجھے اجازت ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ادب کو انہوں نے اپنایا تو اندر آنے کی اجازت دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں سنجیدگی کو اپنایا ہے۔ دیکھیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، کیا نام ہے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ کسی کام سے عمر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، ان کی خلافت چل رہی تھی، کھٹکھٹایا دروازہ، کوئی جواب نہیں آیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے کو کھٹکھٹایا، کوئی جواب نہیں آیا، پھر تیسری مرتبہ کھٹکھٹایا تو جواب نہیں آیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ گھر سے وہاں سے لوٹ کے چلے گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ بلاؤ انہیں، بلایا گیا تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر میں نے حدیث پہ عمل کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کون سی حدیث ہے، کس پہ آپ نے عمل کیا؟ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو انسان کسی کے گھر گیا 3 مرتبہ اجازت مانگی، اجازت نہ ملی تو لوٹ کے جانا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے، کہا کہ میں نے اتنے دن سے یہ حدیث سنا ہی نہیں اور تم سنا رہے ہو، اگر یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو تمہیں سزا ملے گی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، حدیث سنا رہا ہوں اور بھی اس کی جو ہے دلیل پوچھ رہے ہیں۔ کہا کہ جاؤ دلیل لے کے آؤ، کسی کو جو ہے کوئی گواہی دینا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے انصاری صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، جا کے کہا کہ بھائیو میرا ایک مسئلہ ہو گیا عمر رضی اللہ عنہ سے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ اجازت مانگی تو لوٹنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، میں لوٹ گیا، یہ حدیث سنایا تو عمر رضی اللہ عنہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، دلیل نہیں لائیں گے تو سزا ملے گی، عمل کریں گے حدیث پہ، حدیث پہنچی ہے، شک کرنا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے کیا۔ ایرا غیرہ کہہ دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے اس کو قبول کر لیا، تھوڑا چیک تو کیجئے، زمین خریدتے ہیں کہیں 10 لائروں کو پوچھتا ہے، یہ زمین میں بڑی پیسے دے کے خریدا ہوں بھائی، کہیں تو جو ہے خراب تو اس میں جو ہے دھوکہ تو نہیں ہے۔ جب حدیث آئی فلاں مولانا نے بول دیا قبول کر لیا، ایسا ہے، چیک کرنا ہے، آپ کو سرچ کرنا ہے اس کے پیچھے جید علماء نے کیا کہا۔ تو انصاری صحابہ میں ایک چھوٹے صحابی بیٹھے تھے، ان کا نام تھا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ۔ انصاری صحابہ نے کہا کہ حدیث ہم کو چھوڑو، ہمارے بچے کو معلوم ہے، ہمارے بچے کو لے کے جاؤ۔ بچہ آیا، گواہی دی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے معذرت کرتے ہوئے کہا دیکھیے بہت ساری حدیثیں مجھ سے چھوٹ گئی۔ کیا کہا؟ بہت ساری حدیثیں مجھ سے چھوٹ گئی، اس لیے کہ جو ہے میں تجارت کرنے والا انسان ہوں، میں کاروبار کرنے والا انسان ہوں، میں کاروبار کے لیے جاتا تھا۔ اب اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے حدیثیں بولتے تھے، وہ ہم سے رہ گئی ہیں، کوشش تو ہم نے کی ہے حاصل کرنے کی، آنے کے بعد کیا کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لیکن پھر بھی جو ہے ہم سے حدیثیں چھوٹ گئی۔ تو اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ اس حدیث سے پیغام دینا چاہتا ہوں، اجازت 3 بار مانگنا اور سلام کرنا ضروری ہے، اجازت ملنے پر جانا ہے، اجازت نہ ملے تو لوٹ کر آ جانا ہے۔ اسی طریقے سے سلام کرتے ہوئے ایک اہم بات یہ ہے، بہت سارے لوگ ہمارے رشتہ دار نظر آئے، السلام علیکم،
ہمارے اونر نظر آئے السلام علیکم، پہچانت والے بڑے نواب نظر آئے السلام علیکم، کوئی مسلمان نظر آتا ہے اسے تو میں پہچانتا نہیں، کیا ضرورت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعہ اذا كانت التحیۃ علی المعرفہ، کہا کہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے سلام جان پہچان کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ سلام مفاد کے لیے کیا جائے گا، اس سے دوستی ہے سلام کریں گے، ان سے کچھ پیسہ ملنے والا ہے سلام کریں گے، مفاد کی بنیاد پر اور جان پہچان کی بنیاد پر سلام کیا جائے گا۔ سلام جو ہے اسلامی طریقے کے مطابق نہیں کیا جائے گا۔ اسلامی طریقہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، سلام کرو علی من عرفت وعلی من لم تعرف، ہر اس شخص کو سلام کرو جسے تم جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، مسلمان ہے پتہ ہے سلام کر دو، کریں گے انشاءاللہ۔ ہر آدمی جو آپ کو یقین ہے مسلمان ہے سلام کر دیجیے آپ، یہ نہیں اسے میں پہچانتا نہیں ہے، اسے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کتنے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے 3 آدمی کھڑے ہوئے ہیں، آپ سیدھے اپنے جو ہے دوست سے سلام کرتے ہیں، اس سے ملاقات کرتے ہیں، 2 بازو میں کھڑے ہوئے آدمی سے ملتے ہی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان سے آپ سے کوئی مفاد نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، سب سے ملاقات کرنا ہے۔ اور تیسری بات، جس آدمی سے بھی ملتے ہوئے ایک خوش چہرے سے ملنا ہے۔ بعض لوگ ایسے نظر آتے ہیں گویا کہ ان کے چہرے سے اللہ نے خوشی نکال لی ہے، ہمیشہ ٹینشن میں، سلام کرو غصے سے وعلیکم السلام کہتے، ایسا نہیں ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات صحابہ کا اتنے اپنائیت کے ساتھ جواب دیتے تھے کہ صحابہ سمجھتے پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب میں چھوں، سمجھتے تھے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چاہتے ہیں، ایسا جواب دیتے تھے۔ ایک صحابی ہے عمرو بن العاص، کیا نام ہے؟ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ۔ یہ صحابی جب بھی ملتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوشی کے ساتھ ان سے ملتے، انہوں نے سوچا شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں دیکھا جائے سب سے زیادہ محبوب آدمی اگر کوئی ہے شاید میں ہی رہوں گا۔ جا کے پوچھ لیے اے اللہ کے نبی اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب آپ کو کون ہے؟ کیا کہا؟ پوری دنیا میں سب سے زیادہ آپ کس کو چاہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ، میری بیوی عائشہ کو میں سب سے زیادہ چاہتا ہوں۔ صحابی نے کہا اللہ کے نبی عورتوں میں نہیں پوچھ رہا ہوں، مردوں میں پوچھ رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابوہا، عائشہ کے باپ سے محبت کرتا۔ اس کے بعد کس سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ کہا کہ عمر، اس کے بعد عثمان، اس کے بعد علی، میرا نام نہیں آ رہا ہے، کہتے ہیں کہ پوچھنا چھوڑ دیا، ابھی کتنی دور جائے گا نہیں معلوم، اس لیے جو پوچھنا چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو چاہتے تھے، لیکن بتانا یہ ہے ایسے اپنائیت کے ساتھ ملتے تھے گویا کہ جو ہے سبحان اللہ سب سے زیادہ آپ سے وہ محبت کر رہے ہیں۔ ایسے ملاقات کرنا، اس پہ آپ کو ثواب دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بتائی، یہ بات بتا کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ عمل کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ، 3 لوگ ایسے ہیں جس کی ضمانت اللہ لیتا ہے، وَإِنْ عَاشَ رُزِقَ وَكُفِيَ، کہا کہ اگر وہ دنیا میں زندہ ہے اللہ ان کے رزق میں بہترین برکت دیتا ہے جو ان کے لیے کفایت کر جاتی ہے، وَإِنْ مَاتَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، اگر وہ مرتے ہیں تو اللہ سیدھے انہیں جنت میں ڈالتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دخل بیتہ بالسلام فهو ضامن علی اللہ، جو انسان اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہوتا ہے وہ اللہ کی ضمانت میں ہے، اگر وہ زندہ ہے اللہ اس کے روزی میں ایسی برکت دیتا ہے اس کے گھر والوں کے لیے کفایت کر جاتا ہے، اگر وہ سلام کر کے داخل ہوا موت آ گئی تو وہ سیدھے جنت چلے جائے گا۔ کتنے لوگ ہوئے؟ 1۔ من خرج الى المسجد فهو ضامن على اللہ، جو گھر سے نکلا ہے مسجد کی طرف وہ اللہ کی حفظ و امان میں ہے، اگر وہ زندہ ہے اس کی روزی روٹی میں برکت دی جائے گی، وہ روزی روٹی اس کے لیے کفایت کر جائے گی، اور اگر گھر سے نکلا ہے مسجد کے لیے مر جائے تو کہاں جائے گا؟ سیدھے جنت چلے جائے گا۔ کتنے لوگ ہوئے؟ 2۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن خرج الى سبیل اللہ فهو ضامن علی اللہ، جو آدمی اللہ کے راستے میں نکل گیا
اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے بلند کرنے کے لیے، جہاد کے لیے نکل گیا ہے، وہ اللہ کی ضمانت میں ہے۔ اگر وہ زندہ ہے اللہ اس کی روزی روٹی میں برکت دے گا، اور اگر وہ شہید ہو جائے تو سیدھے جنت چلے جائے گا۔ تینوں میں سے ایک آدمی کون ہے؟ سلام کر کے گھر میں داخل ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ کتنی بڑی بات ہے۔ کتنے لوگ ہوئے؟ یہ 3 لوگ بتائیں گے تو بات ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ کون بھائی؟ ایک بولو، سامنے بیٹھے آج انہوں بول کے چاہیے مجھے، آج سامنے بیٹھوں گا، پوچھنا شروع بول کو۔ بارک اللہ فیک۔ جو انسان گھر میں داخل ہوتے اس ٹائم سلام کر کے داخل ہو جائے تو اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے۔ دوسرا، دوسروں کو ہی موقع دیجیے، آپ بولیے جی۔ ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم۔ بولو، مسجد کو جاتے اس وقت میں جو ہے، مسجد کو جانے سے آنے تک اللہ کی حفاظت میں رہ جاتا ہے۔ اگر زندہ ہے تو کیا ملے گا اس کو؟ اللہ ایسی روزی روٹی دیتا ہے اس کی پوری زندگی میں جو ہے کفایت کر جائے گا، اور اگر مر جائے تو جنت میں چلے جائے گا۔ تیسرا مدبر بھائی، اللہ کے راستے میں جو نکلتا ہے، اب اس میں جو ہے پہلی بات جہاد ہے، دوسری بات اللہ کے دین کو تبلیغ کے لیے نکلتا ہے، پڑھائی کرنے کے لیے نکلتا ہے، یہ سب اس میں شامل ہے، تو وہ بندہ جو ہے اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے۔ تو اسلام کے تعلق سے ہم نے تفصیلات ہم نے معلوم کی ہے۔ زندگی میں جو ہے ہم اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے خاندان والوں کو سکھائیں، یہ بنیادی تعلیمات اگر ہم اپنی زندگی میں مضبوط کر لیں گے، اس کے بعد ہمارے جو ہے بڑے بڑے چیزوں پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگار ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اسلامی آداب کو ہمیں سیکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو خوش ہوتا ہو، ہر اس کام سے بچا لے جس سے تو ناراض ہوتا ہو۔ ہم تمام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جنت میں نصیب فرما، اور ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما۔ اللہم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔